آج حاجی صاحب گئے ہیں، بھائی ریاض صاحب، بھائی تاج صاحب عمرہ کر کے آئے ہیں، اللہ ان کے عمرے کو قبول فرمائے، ان کی حاضریوں کو قبول فرمائے۔ آپ دیکھیں گے دونوں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ مکہ مکرمہ میں آپ کو جو جگہ شہر ہے وہ انہوں نے پہاڑ کھرود کھرود کر ختم کر کے وہاں شہر آباد کر دیا ہے۔ نشیبی والی نیچی جگہ پر بیت اللہ بنا ہوا ہے۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر اب تک 5 دفعہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ اللہ کے گھر کی 5 دفعہ تعمیر ہوئی ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جا میرے بندے آدم کو گئے اس جگہ پر میرا گھر بنائے، تعمیر کیا، اور تعمیر کرنے کے بعد اللہ کا حکم ہوا بیت اللہ کا طواف کیا، تو اللہ نے فرمایا میرے بندے آدم میرا گھر بھی پہلا ہے، تو پہلا آدمی ہے جو بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کے طوفان کے اندر ساری جگہ پر پانی ہی پانی تھا، پانی اتنا ہو گیا کہ بیت اللہ کے نشانات بھی ختم ہو گئے۔ دوسری مرتبہ حضور نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے نے دونوں نے دوبارہ سے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اور تیسری مرتبہ حضور نبی کریم سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب 35 سال عمر ہو گئی، اس وقت مکہ المکرمہ کے لوگوں نے سوچا بیت اللہ کی دیواریں پوشیدہ ہو چکی ہیں، لوگ پانی اندر داخل ہو جاتا تھا، بارشوں کا پانی جمع ہو جایا کرتا تھا، اس لیے اس کی دیواریں ختم ہو رہی ہیں، لہذا ایسے کیا جائے کہ بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ ابو وہب بن عمر یہ سردار تھا مکہ کا، علماء نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں تھا۔ سارے مکہ کے سرداروں کو جمع کرنے کے بعد اعلان کیا، لوگوں اللہ کا گھر بنانا ہے مگر اس کے اندر پکیلا مال لگانا ہے، حرام کا مال نہ لگے، سود کا، رشوت کا، 2 نمبری کا پیسہ اس میں نہ لگے، کسی کے ساتھ زیادتی کوئی ہے اس کا مال اس کے اندر نہ لگے۔ آج مسلمان کی چیز کی فکر ہی ختم ہو گئی۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، نہ مولوی اس چیز کا خیال کرتا ہے، نہ پیر کرتا ہے کہ یہ مال لانے والا حرام کا یا حلال کا۔ بتوں کی پوجا کرنے والے کہہ رہے رب کا گھر بنانا ہے، پکیزہ مال سے بنانا ہے، حرام کی کمائی اس کے اندر نہ لگے۔ اعلان ہو گیا، مکے کے سرداروں نے اعلان کر دیا آج کے بعد مال جمع کرو تاکہ اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا جائے۔ سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ادھر جدہ بندرگاہ کے اوپر ایک جہاز روم سے آیا، وہ وہاں ٹوٹ گیا، کریش ہو گیا، اور ادھر ولید بن مغیرہ کو پتہ چلا ایک جہاز تباہ ہو گیا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہاں گئے، وہاں سے جا کر پھٹے خرید کر لائے، کوئی سامان لے کر آئے، وہاں سے سامان لے کر آیا۔ ایک آدمی بھی ملا، اس کو معمار تھا، بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے لیے اس کو بھی ساتھ لایا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بیت اللہ تعمیر کیا گیا۔ یہ جگہ اور ساتھ والی حتیم والی جگہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ بیت اللہ کے ساتھ دیکھیں گے جس طرف رحمت کا پرنالہ لگا ہوا ہے اس کو حتیم بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تقریباً 5-6 فٹ کی دیوار بنائی ہوئی ہے گول قطارے کے اندر، اس کے اندر حاجی حضرات نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، اللہ کے گھر کے ساتھ چمڑ چمڑ کر خدا کی قسم روزہ کرتے ہیں۔ بڑی پکیدہ جگہ ہے مگر وہ ہے بیت اللہ کی اندرونی جگہ۔ پیسے کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ جگہ چھوڑ دی، اس لیے اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ جب فرض نماز کھڑی ہوتی ہے، امام کے پیچھے پڑھنا ہوتی ہے، اس جگہ کو خالی کیا جاتا ہے، اس سے نکالا جاتا ہے لوگوں کو۔ یہاں کے حضرات گئے ہیں، پوچھیں ان سے، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے، خدا کی قسم وہ بڑی برکتوں والی جگہ ہے۔
تعمیر کی گئی، ادھر لوگ لگ گئے، ایک دیوار ہے قبیلے والوں کے پاس، دوسری دیوار، تیسری دیوار، چاروں دیوار مکمل ہو گئی۔ اس سے پہلے ایک اور واقعہ پیش آیا، کہنے لگے بیت اللہ کا گرائے کون، پہلی دیواروں کو کون شہید کرے، کسی کی جرت نہیں پڑتی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے ایک آدمی نے کدال پکڑا، بیت اللہ کی دیوار پر کھڑا ہو کر ایک ضرب لگائی، ایک اینٹ اٹھی اوپر جاتی ہے، پھر اسی جگہ پر آ کر رک جاتی ہے۔ اس نے ڈرتے ہوئے نیچے چھلانگ لگا دی، کہنے لگا میرے اندر جرت نہیں ہے اللہ کے گھر کو شہید کر دوں۔ دل میں خوف آیا، لوگوں نے مشورہ کیا اللہ کے گھر کو نیا بنانا ہے، ہمارا کوئی ارادہ تو غلط نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے ولید بن مغیرہ نے پھر کدال پکڑی اور بیت اللہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی، اللہ ہم اس کو نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمارا کوئی برا ارادہ نہیں، نیت بری نہیں ہے، اللہ ہم تیرے گھر کو نئے سرے سے آباد کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کدال کے ساتھ ایک دیوار کا کچھ حصہ توڑا اور لوگوں نے روک دیا، ٹھہر جا، آج رات قیام کر، اپنے گھر میں آرام کر، اگر صبح کو بچ گیا تو پھر بنائیں گے، ایسا نہ ہو اس کے اوپر کوئی وبال آ جائے۔ اور ہم نے کبھی نہیں سوچا میری وجہ سے مسجد نہ بند ہو جائے، ہم لوگوں کو آباد کیا کرتے، روکتے ہیں۔ اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا اللہ کے گھر کو کوئی بند کر سکتا ہے؟ تیری میری کیا ضرورت ہے کہ میں اللہ کے گھر کو آباد کروں؟ یہ تو اللہ جس سے چاہیں گے اللہ دین کا کام لے لے۔ مگر ایک دوسرے مسلمان کی سوچ کیا ہے، کہتا نہیں یہ بند کر دو، ختم کر دو، نہ انگریز کا باپ کر سکا ہے، نہ انگریز کا پٹھو کر سکا ہے، خدا کی قسم جب تک یہ قرآن باقی ہے، مسجدیں بھی باقی، مسجدوں کو آباد کرنے والے بھی باقی رہیں گے۔ یہ کسی کے باپ کی جائیداد نہیں ہے، جاگیر نہیں ہے۔ انگریز نے کہا تھا قرآن پاک پکڑتا دریا کے اندر ڈال دیتا، قرآن پاک پکڑتا دریا کے اندر ڈالتا۔ ہمارے بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر آیا ہے، چھوٹے بچے قرآن کا پڑھ رہے تھے، چھوٹے معصوم بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ادھر دیکھو، انہوں نے انگریز نے پکڑا ایک بچے کو، اس نے کیا کرتا ہے، اس نے کہا میں قرآن پڑھتا ہوں، اس نے کہا تجھے اس کا ترجمہ آتا ہے؟ کہا مجھے ترجمہ نہیں آتا، مجھے بس اتنا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے نا، میرے نبی پر نازل ہوا ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی